غزہ کے بارے میں ایک نیا روڈ میپ سامنے آیا ہے جس میں حماس مرحلہ وار اپنے ہتھیار چھوڑنے پر رضامند بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بدلے اسرائیلی فوج کی غزہ سے دھیرے دھیرے واپسی کا پلان ہے۔ اس ڈیل پر عمل کے لیے مصر میں اہم بیٹھک ہونے والی ہے۔ ابھی سبھی پکشوں کو انتم منظوری کا انتظار ہے۔ ویسٹ بینک کے نابلس علاقے میں اسرائیلی سیٹلرز کے پہنچنے کے بعد حالات پھر کافی تشدد والے ہو گئے ہیں۔ کئی جگہوں پر سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی بڑھائی گئی ہے۔ مقامی لوگوں میں بے چینی اور فکر کا ماحول ہے۔ ایڈمنسٹریشن حالات پر لگاتار نظر بنائے رکھا ہے۔ ویسٹ بینک کے نابلس علاقے میں اسرائیلی سیٹلرز کے پہنچنے کے بعد حالات پھر سے کافی کشیدہ ہو گئے ہیں۔ کئی جگہوں پر سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی بڑھائی گئی ہے۔ مقامی لوگوں میں بے چینی ہے اور فکر کا ماحول ہے۔ ایڈمنسٹریشن حالات پر نظر بنائے ہوئے ہے۔ ایران میں شہید گارڈز کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ IRGC کے جتنے بھی ممبرز جو اس میں ہلاک ہوئے تھے ان کی بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کی اس آخری سفر کے جلوس میں شرکت کی۔ حکومت نے انہیں ملک کے لیے قربانی دینے والا ہیرو بتایا۔ علاقے میں تناؤ ابھی بھی جاری ہے۔ جنوبی لبنان کے کچھ علاقوں میں اسرائیلی ہوائی حملوں کی خبریں آئی ہیں۔ حملوں کے بعد لوگوں میں خوف کا ماحول دیکھا گیا ہے۔ نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سرحدی علاقوں میں سرکشا پہلے سے زیادہ سخت کر دی گئی ہے۔ امریکہ اور ایران کے بیچ سینیہ تناؤ ابھی کم نہیں ہوا ہے۔ دونوں ملک ایک دوسرے پر دباؤ بنائے ہوئے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن نے حالات پر فکر کا احساس کراتے ہوئے کہا ہے کہ صبر اور تحمل برتنے کی ضرورت ہے۔ دونوں کو ریسٹرین کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ بڑے علاقائی تناؤ اور علاقائی فائٹنگ سے کا ڈر ستا رہا ہے۔ علاقے میں ایک بڑے پیمانے پر یہ لمبی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ سعودی عرب نے اہم سمندری راستوں کی حفاظت کے لیے نیا میریٹائم ڈیفنس الائنس بنایا ہے۔ اس میں 14 ملکوں کے شامل ہونے کی جانکاری دی گئی ہے۔ اس کا مقصد تجارت اور انرجی سپلائی کو محفوظ رکھنا ہے۔ موجودہ حالات میں اسے بڑا ڈپلومیٹک قدم مانا جا رہا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز میں بڑھتی سینیہ گتیویدھیوں کو لے کر دنیا بھر میں فکر بڑھ گئی ہے۔ یہ دنیا کے سب سے اہم تیل راستوں میں شامل ہے۔ کسی بھی بڑے ٹکراؤ کا اثر ورلڈ ٹریڈ اور تیل کی قیمتوں پر سیدھے طور پر پڑ سکتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے تناؤ کم کرنے کی اپیل کی ہے۔ جنوبی لبنان کے کچھ علاقوں میں سینا کی تعیناتی بڑھائی گئی ہے۔ اس کا مقصد سرکشا اور استھرتا کو مضبوط کرنا ہے۔ ایڈمنسٹریشن حالات پر قریبی نظر بنائے ہوئے ہے۔ لوگوں کو احتیاط برتنے کی صلاح دی گئی ہے۔ یمن کے حوثی فائٹرز گروپ کی جو گتیویدھیاں ہیں اس کی وجہ سے لال ساگر یعنی بحر احمر کے سمندری راستوں پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ کچھ تیل ٹینکروں کو اپنا راستہ بدلنا پڑا ہے۔ اس سے بین الاقوامی تجارت اور انرجی سپلائی بھی متاثر ہوئی ہے۔ کئی ملکوں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ کی صورتحال خطرناک موڑ لے سکتی ہے۔ انہوں نے سبھی ملکوں سے بات چیت اور ڈپلومیسی کا راستہ اختیار کرنے کی گزارش کی ہے اور بڑھتے تشدد کا سب سے زیادہ اثر اور بڑھتے کشیدگی کا سب سے زیادہ اثر عام عوام پر پڑ رہا ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی امن قائم کرنے کی کوششوں میں جٹی ہے۔